الی اہلہا، اے لوگوں امانتیں ان لوگوں کے حوالے کیا کرو جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں، امانتیں ان لوگوں کو دیا کرو جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں۔ ایک یہ حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے، اللہ مشورہ نہیں دے رہا، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ امانت وہ دے حوالے کرو۔ مشورہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جی اگر امانت رکھن لگے ہو تو کسی ایماندار بندے کو رکھیا جائے، یہ اسی ایک دوجے کو مشورہ دینے ہیں، اللہ مشورے نہیں دے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جس بندے نے امانت غلط جگہ تھی وہ میرے حکم دی عدولی کرے گا، وہ میرے حکم دی خلاف ورزی کرے گا، لہذا امانت اتنے رکھو جڑا امانت دے اہل۔ اگے اللہ فرماندا وا اذا حین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تمہیں قاضی بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، تھوڑے تو کو فیصلہ چھوڑ دیتا جائے، تو اللہ فرماندا پھر عدل سے فیصلے کیا کر۔ یہ دوسرا حکم ہے، گھر دا فیصلہ ہوئے، گلی دا فیصلہ ہوئے، ملک دا فیصلہ ہوئے یا ملکاں دا فیصلہ ہوئے، جتنا بڑا قاضی ہوئے گا اتنی بڑی ہوتی ذمہ داری ہوئے گی۔ تواڈے گھر وچ تانوں قاضی بنا کے فیصلہ کر دیتا جاتا ہے تے اولاد کے درمیان بھی فیصلہ عدل نال کرو، اگر گلی دا فیصلہ دیتا جاتا ہے تو فیصلہ عدل نال کرو، اگر ملک دا فیصلہ دیتا جاتا ہے تو فیصلہ عدل نال کرو۔ یہ اللہ دے دو بے حکم ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اگر تم لوگوں کے کانوں میں غلط فیصلہ کرو گے نا تو اللہ وہ بھی سن لے گا، اور اگر تم چھپ کے بھی غلط فیصلہ کرو گے تو اللہ دیکھ لے گا۔ اللہ کے سننے میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں اور اللہ کے دیکھنے میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ مولا تو شکریہ کہ بلا یہ مطلب پہلی گل تو یہ کہ اللہ فرما رہا ہے امانتاں اہل دے حوالے کرو۔ ہوں تسی خود اندازہ لاؤ، یہ ہو سکتا ہے، ویسے میں سوچ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سانو آکھے کہ امانت اہل دے حوالے کرو اور خود نبوت کسے نا اہل دے حوالے کر دے، رسالت کسے نا اہل دے حوالے کر دے، امامت کسے نا اہل دے حوالے کر دے، یا ولایت کسے نا اہل دے حوالے کر دے۔ اللہ یحب اللہ جمیل و یحبہ الجمال، ایک مشہور فقرہ عربی دا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بھائی اللہ بے عیب ہے اور بے عیب چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے جدو اللہ پسند جمیل نو کرتا ہے تو خود کڈا جمیل ہوئے گا۔ تو جڑا سانو کہہ رہے ہیں کہ تسی امانتاں غیر محفوظ اور نا اہل دے ہاتھ نہ دینا، وہ ممکن ہی نہیں کہ بندیاں تے سر چھڑے، جنوں مرضی ہے امام بنا لو، جنوں مرضی ہے ولی بنا لو، جنوں مرضی ہے نبی بنا لو۔ نبوت ایک امامت ہے، اللہ اہل دے حوالے کرتا ہے، رسالت ایک امانت ہے، اللہ اہل دے حوالے کرتا ہے۔ امامت، ولایت، یہ تمام اللہ دیاں امانتاں نے۔ اس ویلے میں تانوں سامنے سامنے نہ نبوت بکھا سکنا، نہ تانوں میں رسالت بکھا سکنا، نہ میں تانوں امامت بکھا سکنا، سامنے سامنے نہ تانوں ولایت بکھا سکنا، میں تو اس قابل نہیں، البتہ ایک امانت میں تانوں بکھا سکنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ دی او امانت ہے جیڑی اللہ پاک نے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کی تھی۔ قلب اطہر تے سورہ شعراء دی ایک آیت مجیدہ سن لو۔ میں لفظ امین تے لفظ امانت تے بحث کرنا چاہنا۔ امین انہوں آندے نے جڑا امانت وچ خیانت نہ کرے، شکریہ۔ اور قرآن ایک ایسی امانت ہے جدے متعلق اللہ پاک نے اے سورہ مبارکہ شعراء میرے سامنے میں خالق کائنات ارشاد فرماندن نازل بہی روح الامین علی قلبک، اے حبیب ہم نے تیرے قلب کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، اور جو وہ قرآن لے کے اترا ہے نا وہ روح الامین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ روح الامین ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دے کہ روح امر ربی ہے، میرے رب کے امر کو روح کہتے ہیں۔ روح الامین دا کی مطلب نکلے جی اللہ کا وہ امر جو امین ہے۔ یارا جبریل امین اگے سنیا جی کہ نہیں سنیا؟ جبریل امین تو سنیا نا، امین کو جبریل دا نام نہیں، وہ دی صفت ہے۔ میں نا جبریل کو نام ہے، امین ہونا وہ دی صفت ہے۔ امین روح الامین وہ ایسا اللہ کا امر ہے
جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. اے جنہ بندیاں ساڈے متعلق بکواس کیتی ہے نا کہ شیعہ دا خیال سی کہ وہی آنی سی حضرت علی تے جبریل نو پلیکھا لگ گیا. بکواس نہ کر، جسے اللہ امین کہے نا انہوں پلیکھے سے رکھے نہیں لگ. کمال ہے. اللہ فرماتا نزل بہی روح الامین والا قلبی کا، ہم نے حبیب تیرے قلب پر روح الامین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. یہ مطلب ہے اے وہ امانت ہے جڑا امین لے کے آئے. یار امانت ہے جڑا امین لے کے آئے. روح دا معنی امر، اللہ کا امر. امین دا معنی امر، ایسا امر امین. جبریل امین اللہ کا وہ امر ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. جیسے لاتا ہے ویسے رسول کے قلب اطہر پہ نازل کر دیتا ہے. جس کے نازل کرنے والا امین ہے، جس پر نازل ہوا وہ کیسا امین ہو. مہربانی کرنا، بہت مہربانی یار. جدے نازل کرنے والا امین ہے، سبحان اللہ. جدے نازل کرنے والا امین ہے، وہ سوچو پہ جدے اتے نازل ہوئے وہ کیسا امین ہوئے گا. اگلی گل تم دسا، ساڈے دل وچ کئی باری گل ہو رہی ہے تے زبان تے ہو رہی. دل وچ ہوندا ہے بھی اس بندے نال سلام علیکم نہیں لانی چاہیے. جدوں سامنے ہوندا تے بندہ آ چھڑدا سلام علیکم. جے کسی بندے نو پتا ہوئے کہ سلام علیکم لینا نہیں سی چاہتا، وہ آندا یار تو جو چاہتا ہی نہیں یہ تے سلامتی ہو گئی، یہ سلام علیکم کیوں آکے. ہو سکا یار میں سوچیا بندے آکھن گے. یہ مطلب بڑی بڑی اسی بندیاں دے ڈر تو، بندیاں دے خوف تو، بندیاں دے منہ ملازے نو دل چ کچھ ہوندا ہے، زبان تے کچھ ہوندا ہے. محمد اس امین نو آندے نے جدے دل وچ بھی اے سی تے زبان تے بھی ہے. سبحان اللہ. جو پیغمبر دے دل تے روح الامین نے نازل کیتا ہے وہ پیغمبر نے اپنی زبان اطہر جو بیان کیتا ہے. اے وہ امانت ہے جی جڑا اللہ فرماندا ہے کسی ایسے کے حوالے نہ کرو جو نا اہل ہے. ہوں میں سمجھان واسطے عرض کر رہا. اے دو بچے میرے سامنے بیٹھے، اے بچہ بیٹا کو میں انہاں دوواں چوں میں آنا کسی نو پیا ذرا قرآن پڑھی بیٹا. ایک منٹ ذرا قرآن پڑھی، ایک منٹ. ہوں ایک منٹ میں اس بچے نو کہنا پڑھ. یہ آندا جی مولوی صاحب کھلو جائے یہ اینو دیو. میں آنا تو پڑھتے ہو کی آندا. میں کہا کی گل تو کیوں نہیں پڑھتا. وہ آندا جی اصل چ میرا وضو نہیں تے اے دا وضو ہے. سبحان اللہ. بھائی میرا خیال ہے کہ اس گل نو سمجھنا بہت آسان ہے. یہ بچہ آندا میرا وضو نہیں، وہ دا وضو ہے نماز پڑھ کے نکلے انہوں پڑھا دے. میرا خیال ہے کہ یہ گل کہنے چ کوئی حرج نہیں کہ بچہ پہ خود آندا ہے کہ اس ویلے میں اہل نہیں. اے اہل ہے. یہ اہل نہ ہونا یہ توہین نہیں، یہ بزتی نہیں بلکہ یہ عزت ود گئی کہ انہیں دس دیتا ہے کہ میں اہل نہیں. یارا یہ بزتی نہیں ہوئی، یہ عزت دار ہو گیا ہے جنہیں ایمانداری نہ رکھا ہے کہ مینوں کی پتا کدا وضو ہے کدا نہیں. انہیں خود دسیا ہے کہ میرا وضو نہیں. یہ مطلب ہے بڑا شریف بچہ ہے، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا آسن بچہ ہے. حد ہوگی میں تو پتہ ہی نہیں سی یہ وضو نہیں. انہیں خود آخیا خود آخیا کہ میں وضو چ نہیں تے اے وضو چ. یہ مطلب ہے میں تاں دی تعریف کر رہا کہ یہ من گیا کہ اس وقت میں اہل نہیں، اے اہل. کیوں؟ یہ اُنہ پاک نہیں جنہ پاک ہونا چاہیے. یہ ہاتھ لان واسطے وضو چاہیے نا. جنہ پاک ہے پاک بچہ پلید نہیں، لیکن جنہ پاک ہونا چاہیے نا اے دے مطابق اے پاک نہیں، اے دے مطابق او پاک ہے.
وہ یار میں ایک منٹ واسطے نااہل دے ہاتھ چ قرآن نہیں دینا، اللہ سارا دین کسے نااہل دے ہاتھ چ دے۔ مہربانی یار، بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے۔ اللہ قرآن اتارے ہے تے اہل دے ذریعے، جدے دل تے اتارے ہے وہ بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس آیت مجیدہ دا شان نزول پڑھ دیں۔ اس شان نزول دا اس قرآن دی سائٹ تے لکھے، یہ فرماندے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ امانتیں رکھتے تھے اور رکھنے والے واپس نہیں کرتے۔ توجہ ہے، امانت رکھ دے سان تے رکھن والے واپس نہیں سن کرتے۔ وہ پھر بندہ جو بار بار جاندا سی پوچھنے واسطے، آیت دا شان نزول ہے۔ آنکھوں تے 2-3 جملے پڑھ دیں، ایک اور بھی آیت پڑھا آج۔ وہ فرماندے نے کہ یہ عادتیں یہودیوں میں پائی جاتی تھیں کہ وہ رشوت لے کے امانت میں خیانت کر دیتے تھے۔ رشوت لے کے امانت میں خیانت کر دیتے تھے۔ امانت ایک بندے رکھیے، وہ بندہ مکر گیا، وہ پھر یہودی جڑے سن فیصلے کرتے سن اس دور چ بڑے، تو فیصلے اس طرح کر چھڑتے سن کہ اگر 20,000 درم کسے دے کر کسے رکھے ہے نا امانتاً تو وہ بندہ واپس نہیں پہ کردا، تو یہودی جدے کو فیصلہ جاندا سی وہ انہوں آندا سی 15 لینا ہی۔ تو جو ہے کنا 15، وہ آندا میرا 20 دلیل ہے، اسے کیا جا کے 20 ہے دلیل ہے، میرے کو کی لینا ہے سن، میں تیرا کوئی نہ کاٹا وعدہ کرا کے وہاں لفظ سن لینے، کاٹا وعدہ کرا کے تو 15 میں واپس کر چھڑنا، تیرا کرا چھڑنا، جے 5 کو دا نقصان اٹھا سکنے تو اٹھا لے، نہیں تو کسی اور کو فیصلہ کرا لے۔ وہ گھر جا کے صلاح کردا سی کہ وہ فیصلہ تے کردا ہے پر دیندہ 15 جے، 5 آپ رکھدا جے، کر دیاں دے سن نہیں اسا پورا لینے۔ وہ 2 مہینے بعد آندا ہی وہ 15 ہی لے دے۔ تو اس جیسا حال میں بندہ کوئی نہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے مسلمان علی کو کیوں چھوڑ گئے؟ نہیں چھڑے آلہ مسلمان، اور چھڑ کے ہی تے مقابلے چاہے نے نا سفینے چھے نہروان چھے یار جنگے چھڑ کے آئے نے۔ آج تک سوال سی نوجوانہ دے ذہن جڑا میں آج کلیئر کر رہے ہیں کہ علی جیسی ہستی کو وہ بندے کیوں چھوڑ گئے، جبکہ نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو، کہا علی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، مرتضیٰ بھی مولا، محمد بڑے مولا، تو نبی تو بعد پوری کائنات دے علی مولا، کیونکہ محمد وہ مولا ہے جو علی کا بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ، شکریہ بھائی، بڑا لطف دا جملہ میرے ذہن چاہ گیا جڑا میں تواڈے گوش گزار کر رہا۔ میرا نبی بھی مولا، میرا نبی بھی مولا، اور مولا علی بھی مولا۔ ہوں تو ذہن چ رکھنا اے دووے بھرا مولا نے، اے دووے بھرا مولا نے، تے جنہیں سب تو پہلا مولا کہہ کے مبارک دیتی ہے نا وہ حضرت عمر بن خطاب نے، جنہیں سب تو پہلا کہا ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو کہ تو ہر مسلمان کا مولا ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مطلب ہے نبی بھی مولا۔ میں یار نوجوانہ دے ذہن ذرا کلیئر کرنا لگا، بچہ سوچ سکتا ہے حضرت علی دے متعلق بندے پہلا تو ٹھیک ہوں سن تے نبی تو بعد چھڑ ہی گئے، وہ تو میں دس نبی موجود تھے اور لوگ اپنے فائدے کے لیے نبی کو چھوڑ کر یہودیوں سے فیصلے کراتے تھے، اور جو مسلمان بڑے مولا کو چھوڑ جائیں وہ چھوٹے مولا کو کیوں نہ چھوڑ جائیں؟ سبحان اللہ، یہ اپنے اپنے فائدے واسطے بندے آئیں کیتا ہے۔ بہت شکریہ، ورنہ نہ تے مصطفیٰ چھڑن والے مولا سن تے نہ مرتضیٰ چھڑن والے مولا سن، لیکن اے لفظوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔
یہ مطلب میں بڑا اچھا لگا مینو. وہ فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے جو نبی کے چھوڑ کے فیصلے کرواتے تھے, مسلمان تھے مگر کچے مسلمان تھے. آگے پڑھ لو نہیں تو میرے تے دوبار کر جو. اینجی لکھے بعض کچے مسلمان قضیہ چکانے کو حضرت کے پاس نہ آتے تھے. کچے مسلمان یہ مطلب اس دور چ پکے مسلمان بھی ہے سن تے کچے بھی ہے سن. وہ جڑے بندے آندے نا یہ شیعہ نہیں منتے, شیعہ نہیں منتے. قرآن دی قسم اسی مننے ہاں پر ویکھ کے مننے ہاں بندہ کچا مسلمان ہے کہ پکا مسلمان. یہ مطلب ہے جے تے کچے مسلمان لکھے علی یا جے علی مولا کچے مسلمان لکھا تو پکے بھی تو ہونے ہے سن. یار کچے بھی تو پکے بھی. تساں کدی چوڑ پکے بچوں کچے دو ترے آ جان تو تمہیں پتا وہ پکیاں دا سواد بھی نہیں آن دیں. دو چار کچے منہ چ آ جان نا بندہ پکے بھی کٹ چڑتا. بندہ چوڑ کنے پکایا بچ کچے کچے آتے ہیں. یہ کچے پاویں تھوڑے ہوندے نے نا سواد بہت زیادہ بھی گوا چھڑ دیں. یہ کچے مسلمانوں تو ہے سن. میرا خیال ہے کہ میں کلیئر کر دیا کوئی بندہ ایویں نا شک چ نہ پیا رہا کہ مولوی کتے کتے گلاں پہ لاندا ہے. کئی بندے نے لالا گلاں کر دیں. اسی لالا کے نہیں کرتے. قرآن تے میرا حد تھی. قرآن پکے مسلمانوں مومن آندا ہے تے کچے مسلمانوں منافق ہے. تیری بھی جان چھٹے تے میری بھی. مہربانی کر جڑا پکا مسلمان ہے انہوں مومن کالے کپڑے پا کے بیٹھے ہو تے کڑیاں چھڑیاں پا کے بیٹھے ہو. تمہیں پتا تمہیں مذاق بندے کرتے ہیں جی مجلس چاہتے ہوتے ہیں نا وہ کیا تھا مومن. دکانوں تے بیٹھے بندے نے مومن پہ جانتے. واہ یار تینوں من کے ایک سواد آیا پاویں اسی جویں بھی ہے مانو تیری وجہ تو سانو لوکاں مومن ہی آکھیا منافق نہیں. جویں دے بھی ہے اسی پتہ نہیں ساڈے چ ایمان کنا ہے. سانو نہیں پتا ساڈے چ ایمان کنا ہے. سانو نہیں پتا. اسی کمزور بھی ہو سکتے ہیں بچے ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے لیکن سانو لوکاں مذاق بھی کیتا ہے نا. اچھا تو گل دساں آڑی داڑھی ہوندی ہے نا داڑھی ہوندی ہے نا جی یہ ایک ایسی بزرگی ہے داڑھی جنہیں نہیں رکھی اللہ توفیق دے. جنہیں رکھی انہوں پتہ ہے تھوڑی جی داڑھی بڑی ہوگی نا ایدنا ایڈی ہو جائے ایدو بڑی تھوڑی جی ایجا قبلہ دی یہ بندہ پاہمیں کمیں دا ہوئے نا آندھے لوگ انہوں مولوی اور کنڈکٹر بھی ہوتا ان کی اندر مولوی کتھے باواں ڈرائیور ہوئے نا ڈرائیور انہوں تفا مار جانا چل مولوی چل. یہ تو مطلب اینی عزت داڑھی دے چھڑ دی سبحان اللہ. اگو سامنے تھے کسے آپ ہی نا عزت کے بلا عزت سامنے تھے آپ. یہ مطلب ہے کہ مولا علی نو مولا منن تو بعد کم از کم یہ فائدہ ہویا ہے کہ سان لوگ کا مومن آکھے. پکا کیڑا ہے سارے ہی ساڑھے تو پکے نے سارے ہی ساڑھے تو پکے نے باقی سارے مسلمان ساڑھے تو پکے. انجھے کتے نو دساں جننے بندے اپنے آپ پکا مسلمان آندے نا وہ سانو کچا بھی نہیں آندے کافر آندے نے. اوے اللہ دے بندے ہو چلو سانو اس طرح کرو تسی پکے مسلمان تو سانو پر نہیں نا کچا نہیں آندے کیونکہ منافق اسی ہے ہی نہیں. کچا مسلمان نہیں آندے. مجھے ایک تینوں میں دساں سانو سارا جان بھی کافر آ چھڑے نا تے اسی اطمینان دی نیند سونے ہاں. کافر گالی ہے تے جنوں دو ترے گالاں کڈیاں ہون ان تے نیندر نہیں آندی. اسی پھر بھی ٹینشن لیس ہو کے سونے ہاں. کیوں اینا مینوں یقین ہے قرآن دی قسم سانو بندے کافر آکھن یا مشرک آکھن اساں محمد مصطفیٰ نو ان پڑھ کدے نہیں آتی. اسی نبی نو معلم کائنات معلم کائنات. اگلی گل علی مولا. اچھا جی وہ گل کر رہا ہے کچے مسلمانوں. یہ کچے مسلمان
ادو ہے سن کچے. انہاں کچیاں مسلمانوں تو صحابہ کرام بڑے تنگ سن. بھائی کیا بات ہے, صحابہ کرام بڑے تنگ سن. تسی تہاڈا کی خیال اگر ایک سکول چ ایک کلاس ہوئے, کلاس سارے بچے رہندے ہیں, ایک بچوں چور ہے مثال دے طور تے, ایک چور ہے وہ لوگوں کی شہوا کٹتا ہے, تھوڑی روٹی کسی کی کھا جاتا کٹ کے. اجے میں چھوٹی چھوٹی چوریاں پتا سنا, پھر وہ کسی کے پیسے کٹ لینا, کسی کے موبائل تو بکرے فون کر دینا ہے, یا موبائل چو پیسے کٹ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. وہ یہو جہا ایک ساڈی پنجابی چ نا تھوڑا جہا رنگ سیاہی مائل ہوگا نا, انہوں پھر پکا رنگ پکا. اے کیسی گل ہے, سرخ پاویں کنا ہو جائے کدی نہ بندے آخن گے پکا رنگ, سبز پاویں کنا ہو جائے پکا, کالے رنگ لوگ آخن گے پکا, پکے رنگ دا منڈا پکے رنگ دا. یہ مطلب پتہ نہیں کی راز ہے یہ پکا کہنے اندر پکا پکے رنگ. حضرت بلال نو مار مار کے دے مالک نے آخیا اللہ کنے نے, ہو سکے کتنے وے, ہو سکے پتہ نہیں, سنیا ہی کتے نہیں, سننا چاہنا نہیں, ویکھیا ہی نہیں, ویکھنا چاہنا نہیں, سمجھیا ہی نہیں, سمجھنا چاہنا نہیں, تو سکے منتا کیوں ہے, ہو سکے محمد جو آندا ہے کہ تے چھڈ پڑا گا. ہو سکے اوے محمد دے کہن تے پکا ہو گیا, محمد دے کہن تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکا ہو گیا. اور ہو سکے وہ ہے ہی ایڈا پکا, انہوں منن والا بھی پکا ہو جاتا ہے. انہیں جو آکھے ایک کے تے بس ایک کے, انہیں آکھے وہ حی ہے تے بس وہ زندہ ہے, ہو سکے انہوں موت نہیں تے بس موت نہیں. اور ہو سکے وہ ایڈا پکیا ایک جدی وجہ تو پکا ہو گیا ہے, انہوں ایک باری تے پوچھ وہ ہے کتھے, ہو سکے چوڑا نہ مار, جنہوں منیا ہوئے ادھر بحث نہیں کرے دی یا پھر جا کے ایڈے پکے. اے جننے پکے سن وہ سارے انہاں کچیاں مسلمانوں تو تھوڑے بندے بولے نے, صرف تانوں تے یاد نہیں نا گل میں سارے اچ کیتی, تنگ سن. انہاں چوں آل محمد تنگ نہیں سن, اصحاب محمد تنگ سن. چلو میں پیانا انہاں کچیاں مسلمانوں تو اصحاب رسول پریشان سن, آل رسول نہیں. ہوں تو کدی سننے نا وجہ کی ہے, وجہ صرف ایک ہے, یہ اس قسم کے صحابہ میں پائے جاتے تھے, آل میں نہیں پائے جاتے. تنگ تو نہیں ہونا سی جنہوں نے بچے اڑے سن پھسے. خیر ہو تو اگر تسی حکم کرو تو انہاں کچیاں دا ایک اور بھی آیت پڑھو. اچھا جی یہ تے منافقاں دی گل سی نا, کئی باری نا بندے مسلمان بھی ہوندے سن لیکن وہ نا کدی کدی پتہ نہیں کی ہو جاتا سی. تسی تے میرے انج بندے ہو جی ساڈے کولوں کدی نہیں انج ہویا. ہر روز اذان ہوندی ہے, کنے بندے مسجد جاندے, ہو ہی جاندا بندے کول وعدہ گھاٹا کی ہو گیا. چلو بھائی وہ جدوں بندہ نماز پڑھن نہیں جاندا تو اللہ دا منکر ہو جاندا. اذان تو بعد بندہ نماز نہ پڑھے تو اللہ دا منکر ہو گیا نہیں, کوتاہی کر گیا. میرا خیال کوئی مثال بھی ہو رہی دے لئیے, نماز والی رہ نہیں رہی ہے میرا خیال. ایڈے بندے تنگ ہو جاندے نے ایک لمحے تو پہلے یار کی ہو گیا, اور ہاں نہ تے کرو پڑھنی تے مقدر نال جے. نماز واجب ہے کہ نہیں ناروال, اور ساڈے علاقے چ واجب ہے. اچھا بچہ شکری بچہ نے ایتھے بھی واجب. جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ منکر نماز نہیں ہوتا, وہ سمجھتا کہ میری کتائی. یہ مطلب ہے کتائی ساڈے کولوں ہو جاتی. روزے آتے ہیں سارے مسلمان روزے نہیں رکھتے, وہ منکر نہیں ہوندے اللہ دے حکم دے, لیکن وہ کتائی اگر کتائی بھی نہیں نہ پہ منتے تو پھر میں اگوں پڑھنا ہی نہیں. اگوں ادو پڑھا گا جو کتائی بندے منن. بھائی قبلہ نماز واجب ہے, پھر پیا نہ واجب ہے, پھر پیا نہ واجب. جیڑی علی پڑھے نا وہ واجب ہو جاتا. جیڑا روزہ زہرہ رکھے نا وہ واجب ہو جاتا.
مولا تانوں جزا دے وے. نماز واجب ہے جڑا بندہ نہیں پڑھ سکتا اللہ توفیق دے. دعا کر لی اللہ سب نو توفیق دے. جڑا یار نہیں پڑھتا منکر تے منکر نہیں کوتاہی کوتاہی. روزہ واجب لیکن کوتاہی ہو جاندی ہن بھی ہو جاندی ہے نا, ادو بھی ہو جاندی. میں پیا نا ہن بھی کوتاہی تے ادو بھی کوتاہی ہو جاندی سی. یہ جویں ساڈے کولوں ہو جاندی ہے نا, اس دور چ بھی کئی لوگوں کولوں ہو جاندی سی. اسی انہاں نو مننے ہاں لیکن ہادی نہیں مننے. اللہ دے پھر ساڈے کولوں بھی کوتاہی ہو جائے جو انہاں کولوں بھی ہو جائے. ہادی تے ہوندا جہدے کولوں کوتاہی. مولا تانوں جزا دے. دوجی آیت مجیدہ میں پڑھ رہا. اے آیت مجیدہ جناب میرے کو سورہ مبارکہ آل عمران دی 161 نمبر آیت ہے. تے تساں حیران ہو جانا ہے. کئی بندیاں پہلی باری سننی ہے, کئی بچیاں نے پہلی باری دی تشریح سننی ہے جڑی میں پڑھ رہا. اللہ فرماندا ہے وما کان للنبی ان یغل ومن یغدل یاتی بما غل یوم القیامت. یہ کسی نبی کے لیے یہ اس کی حیثیت کے ہی خلاف ہے کہ وہ امانت میں خیانت کر گیا. کسی نبی کے لیے یہ لائق بات نہیں ہے. ترجمہ ہے نہیں لائق کسی نبی کے لیے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. اور جو کوئی امانت میں خیانت کرے گا حشر کے دن پیش ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. اور جو حشر والے دن اللہ کے دربار میں معافیاں مانگتا پھرے نا وہ قوموں کا ہادی نہیں ہوتا. بھائی کیا بات ہے. یہ نہیں لائق کہ اللہ کا کوئی نبی امانت میں خیانت کرے. جڑے بندے جاگ رہے نے میں یہ شان نزول پڑھوں. اے ذرا مشکل ہے. سید ابو اللہ مودودی دی تفہیم القرآن ذرا آسان ہے. یاد آیا تو یاد کریا جی. اور فرماندے یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ ختم ہونے کے بعد پیغمبر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. جنگ ختم ہو گئی, نبی مدینہ تشریف لے. جنگ دا نام دس دینا, جنگ احد. شکریہ. جنگ آیت کدو نازل ہوئی؟ جنگ احد. شکریہ. جنگ احد. اچھا چک گیا جی میں قرآن یار چوکے کھلوتا ہوں. اور کیوں نہیں چکا؟ مسیطے کھڑنا جتا اتنے لے چلو مینوں. اگلی باری ممبر مسیطے بنا لیا جی نا. گجران نے وڑ مسیطے پڑھنے والا مینوں مسیطے واڑ لیا جی. اس محراب دے وچ میں نماز پڑھ گیا, اتنے کھلار لو مینوں. اتنے کھلو کے بھی میں قرآن ہاتھ چ لے کے پڑھن لگا. مودودی فرماندے نے جنگ احد ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینہ واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کو بلا لیا جن کو نبی نے کھڑا کیا تھا اور وہ کھڑے نہیں رہے تھے. جن کو حضور نے ایک جگہ کھڑا کیا تھا اور وہ کھڑے میں کیا کیسی خدائی ہو جاندی. واہ نوجوانوں شہر ہوئے سمجھن تو صدقے ہیں. میں پہلے ساریاں گلاں تاں کر رہی ہیں کہ بندیاں نوں غصہ ہی نہ چڑھ جائے, بندے آرام نہ پین ہو جاندی. اگے مننے ہو جاندی ہے. تو پھر میں نماز دی مثال دیتی ہے, روزے دی مثال دیتی ہے. اگر نبی آکھیا ہوئے تے کھلونا جے تے بندہ نہ کھلوے تے او دے کول وعدہ کٹا ہو جاندا ہے. تے جنوں محمد آ کے سر کی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تے نہ پڑھے او دے کول تو وعدہ کٹا ہو ہی گیا ہے نا. سواد نہیں ہے. فروعات دین گنو جی. نماز جنہیں حج آخیا بھی جو روزہ کٹ جڑی اللہ دیا بندے. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, اتوں تک گری نے 6 ہو گیا جی. 6 پہلا کی نماز. 5 انگلیاں نال لانی پہنتی ہے. اقبال شاہ صاحب پڑھن تے انہوں نے آرام ہے, وہ انہوں اچھے طریقے نہ واضح کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک انہوں نے ایک ہور انگوٹھا جڑا وہ عنایت کیتا ہے. ہوں میں اتنے رکھنا پہنتا مینوں. نماز
اوے روزہ پھر روزے تو بڑے تنگ ہو یار ناروال والے تمہیں کی ہو میں نماز تو بعد نماز روزہ حج زکات خمس کنے ہوگی 6 پہلی کیڑی ہے نماز 6ویں کیڑی جہاد خیر ہوئے بچیا ایک باری پھر آخنا تو پہلی کی ہے نماز 6ویں یہ جڑی 6ویں تھا وہ نہ سجا ہے وہ دیتے گسا چڑھے آجے تجرہ پہلے تو ہی نہ سجا ہے واہ بھائی واہ ہون شکر ہے یہ بندے ہم سمجھ آئی مولا تانوں جزا دے بہت شکریہ یہ مطلب ہے ہون بندے مار کے مننے نے کہ بندے کو کتائی ہو جائے وہ فجیرہ کو کتائی ہوئی سی نا کتھے وہ جتھے نبی اللہ تعالیٰ صاحب نے بخایا جی مدینہ منورہ وہ موجود ہے درہ اجے تک موجود اور یار موجود ہے جتھے شہداء احد دیاں قبران ہیں نا قبرستان ہیں وہ دے نال درہ موجود ہے آج کل کاٹی بنی ہے جتھے نبی نے بندے کھلارے سن بھی یہ جگہ نہیں چھڈنی وہ پھر ہو گئی میرا خیال ہوتا ہے تسی ہستے ہو مٹھا مٹھا پہلا تو گسا چڑھتا ہوں سی پر ہوں تو پتہ لگ گیا پہ بندے کو صدقہ جاواں تو سو کوتاہی ہو جائے اللہ پاک معاف کر فرماندے نے جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کو بلایا اور ان سے ان کی نافرمانی کی وجہ پوچھی واہ 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 ان سے ان کی نافرمانی کی میں ٹیچر ہوں میرے مہربان ٹیچر میں ٹیچر یہ بچہ سکولوں نے نا غیر حاضر ہو جائے ان اگلے پڑھے پوچھیے نے کتنے سے وہ پھر وجہ دستا ہے اور کل کتنے سا پرسوں دو 3 چھٹیاں کر گیا درخواست بھی نہیں ہو کلی کتنے سے کدی آندا مینوں بخار سی کدی آندا مینوں سر درد سی کدی آندا ٹھڈ پیڑ سی کدی آندا نانی دی بہن مر گئی سی وہ پھر انشاءاللہ ماں کی آخنا ہوتا ہے اساں دا بہانا ہی سونے بچوں پتہ سانوں ہوتا ہے تے خاص کر انہاں ماسٹراں نوں پتہ ہوتا ہے جنہاں آپ جدے کام کیتا ہے ہوندا نے لکھیا اور جنہیں آپ چھٹیاں کیتیاں نوں پتہ ہوندا ہے چلو کوئی گل وہ انشاءاللہ یار دوست کاسے واسطے ہوندے نے وہی کولوں دا چھڑ دے سر جی جھوٹ پیا بولدا جے اے گل مچھیاں پھڑن گیا سر ٹیچر نو پتا ہوتا ہے کہ وجہ معقول نہیں پہ دستا پیغمبر نے ان لوگوں سے نافرمانی کی وجہ پوچھی ایسا نتیجہ دے نا یہ مطلب ہے کوئی نافرمانی ہوئی تھی بھائی ہوئی تھی تو وجہ پوچھے جا رہی تھی میں پہلا مطمئن کرنا جذباتی نہیں ہونا کیونکہ یہ قرآن دی آیت ہے اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنہم ان اللہ غفور حلیم اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے یہ مطلب ہے نافرمانی ہوئی تھی لیکن اللہ نے معاف پھر بولو ہوئی تھی اللہ نے معاف جنہیں نماز نہیں پڑھتے اللہ معاف کرے جنہیں روزہ نہیں رکھتے اللہ پاک مہربانی کرے معاف کرے جب پھڑ لیا چھڑنا اس نہیں لے معافی مانگ لو چنگی کر لے یہ مطلب ہے ہوئی تھی لیکن پھر معافی ہو گئی تھی یہ مطلب ہے کچھ ہویا ہے سی جدی وجہ تو معافی ہوئی ہے یہ مطلب ہے نافرمانی ہوئی تھی معافی ہو گئے بندے جنت میں بھی چلا جائیں لیکن ہم علی کو بلا فصل سریہ مانتے ہیں کہ علی نے وہ موقع ہی نہیں آنے دی سبحان اللہ حضرت علی نے زندگی میں وہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ کوئی علی سے نافرمانی ہوئی اور پھر معافی مانگی بھائی کیا بات ہے نافرمانی کی وجہ پوچھی عذر دی جمع عذرات ہے عذر کنوں آندے بھائی بہانے ہائے پھر آ گئی ہے پھر مثال لوگ آندے نے پیسے دینے نہیں تو دے اگو بے نماز آنے عذر نہ کریا کر میرا لے بھی ناروال دے علاقے کوئی نہیں مثال
ساڈے علاقے چنج لوگ آتے ہیں پیسے میرے تے سیدھی گل کر، بے نماز والے عذر نہ کر، کیونکہ بے نماز والے عذر جڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑے مشہور نے. میرے کپڑے پاک نہیں تو بندہ پوچھے پاک رکھ مرے تو پلید کیوں پائے نے، بڑے عذر کر دو. جڑا ٹائم نہیں لگتا مجھ سامنا میں سورے پٹھے لین گیا، ٹھیک ہے. عذر دی جمع کی عذرات. عذرات مودودی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے نافرمانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. بھائی کیا بات ہے، انہوں نے عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. اس پر حضور نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، میں تو انہوں پتا کدی لفظ کوڑوں نہیں جان دیتا، میں رٹا لانا والا نہیں. حضور نے فرمایا چپ رہو، عذر نہ کرو، اصل بات یہ ہے. اصل بات سواد آئے گا، یہ مطلب ہے وہ بندے اصل بات نہیں کر رہے تھے، نبی بتا رہے تھے کہ اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے. وہ نبی دی اصل ہے کیوں نہ دی؟ نبی دی اصل بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا. صدقے 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 تم کو ہم پر. بولو میں ذمہ داری نہ پہ پڑھنا، میں کسے کہانیاں نہیں پہ پڑھتا، میں قرآن دی تفسیر پہ پڑھنا. تم کو ہم پر اطمینان ہی نہیں تھا، تم اس لیے وہ درہ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ہم خود جا کے مال غنیمت حاصل کریں. حالانکہ جو ملتا میں بھی ان کو بانٹ کر تم میں صحیح صحیح تقسیم کرتا. یہ لفظ میں نہیں فرماتے تم نے گمان کر لیا تھا کہ میں محمد ہو کے تم سے خیانت کر جاؤں گا. تم نے گمان کر لیا تھا کہ میں تم سے خیانت کروں گا. تو پھر اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ نبی ایسا نہیں کرتا، نبی امانت میں خیانت، مایا امین پہ پڑھنا، نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اگلی آیت سنو کہ میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا. اگلی آیت مجیدہ اللہ فرماتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ. اور لوگوں جس نے پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہو، جس نے پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہو. اچھا اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ تو صحیح، کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. ایک بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی اس کی رضا میں گزاری ہے، اور ایک وہ ہے جس پر کئی بار اللہ ناراض ہو چکا ہے. وہ برابر کیسے ہو جائے؟ کمال ہے. ایک بندے نے ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزاری ہے، وہ اور بددیانت بندہ امانت میں خیانت کرنے والا آپس میں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ میری تقریر دے آخری لمحات میں خالق فرماتے ہیں سنو ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات من عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. لوگوں ان درجوں کو تو پہچانو جو اللہ نے نبیوں کو دیے ہیں. کیا بات ہے، لفظ موجود ہے درجات عند اللہ، درجے ہیں اللہ کی طرف سے، درجے ہیں. اور اللہ کی طرف سے آئی مایا کے 3 نام کی بلا پرسو پرسا پرسرام. پہلا لوگ پرسو آتے ہیں وہ کو پیسے آ جاتے ہیں، پرسا آخر لگ پہ ہور آ جاتے پرسرام. گئی مایا کے 3 نام پڑوا کنجر بے ایمان. یہ پنجابی کا محاورہ تھوڑے کول تے سردار آتے رہتے ہیں تا تمہیں سنانا پہ. حد ہو گئی. اللہ فرماتا ہے درجات ہیں، بندوں کے دیے ہوئے درجے اور ہیں، اللہ کے دیے ہوئے درجے اور ہیں. اسی پیسے آؤندے نے تے چودھری آکھن لگ پینے، پیسے ٹر جاندے تے کھ بھی نہ ہوئے کہا چودھری. یہ ساڈے دیتے درجے، ہم لالچ میں درجے دیتے ہیں، اللہ لالچ میں درجے نہیں دیتا.
اللہ امانت اس کے حوالے کرتا ہے. صدقے نوجوانوں جو امانتوں کے اہل ہیں. درجے آ گئے نا جی. اللہ فرماتا تساں اپنے نبی نو کہڑے درجے سمجھ لیا بھئی امانت خیانت کر دے گا تو انہوں صحیح مالک نعمت نہ دے گا. یہ تو درجہ ہی نہیں ہوتا. جس درجے میں تم میرے محمد کو سوچ رہے ہو یہ اس کا درجہ نہیں. درجے تو 6 نبی بڑے فائز نے. پھر 6 آ گئے جی. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. 6 ہو گئے جی. یہ 6 دے بڑے 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 درجے نے پر محمد دے اگے نہیں. بھائی انہوں دے بڑے ہر نبی. یوسف تو بڑا ہے، یعقوب تو بڑا ہے، لوط تو بڑا ہے، صالح تو بڑا ہے، یوشع تو بڑا ہے، سب تو بڑا ہے. لیکن انہاں میرے نبی تو بڑا نہیں. آدم میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھتا ہے، عیسیٰ میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھتا ہے، موسیٰ میرے نبی دے شب میرا پیچھے نماز پڑھی. یہ مطلب ہے 6 نبی بڑے درجے تے نے تو ادو اگلا درجہ مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے جس سے بڑا میں نے درجہ ہی نہیں بنایا تم محمد کو کس درجے میں سوچ رہے ہو. پہنچ گئی ہے ہوں گل پہنچی. تم نے سوچ کیسے لیا کہ میرا نبی امانت میں خیانت کرے گا. یہ تو نبیوں میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے ہوں بچے تو ٹھنڈ پہ جائے گی. اور جن لوگوں کی نظر میں محمد کا یہ درجہ ہے وہ علی کو کون سا درجہ دے. اے میرے نبی دا درجہ ہے کہ اس امانت داری تو میرا نبی فائز ہے کہ اللہ امانتہ رکھے تو بھی نبی کو. نزل بہی روح الامین والا قلبی کا قرآن دی آیتہ اللہ دی امانتہ نے جڑا امین لے کے آئے نبی دے دل تے نازل ہوئی. اللہ اپنی امانتہ رکھے تو بھی مصطفیٰ کو تے حد ہوئی ہے. مشرک اپنی امانتہ رکھتا تو بھی میرے نبی کو. پورے مکے دے مشرکہ دی امانتہ میرے نبی کو سن. اللہ دی امانتہ بھی میرے نبی کو. اللہ تے مشرک آپس وچ لڑے نے امانتہ نبی کو ہی رکھتے ہیں. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی. میں پیانا اللہ تے مشرک دا آپس وچ جنگ ہے اختلاف ہے لیکن اللہ کو اگر کوئی امین ہے تو بھی محمد ہے. اگر مشرک کو کوئی امین ہے تو بھی محمد ہے. خدا کی قسم جس رات نبی کے بستر پہ خطرہ تھا قتل کرنے والوں بھی نہیں سوچا, قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والوں پہ بھی نہیں سوچا کہ اگر یہ قتل ہو گئے تو ہماری امانتیں کہاں جائے گی. یہ مطلب ہے جانتے تھے عرب کے بدو کہ محمد اس امین کو کہتے ہیں, اگر قتل بھی ہو گیا تو ہماری امانت ضائع نہیں, قتل بھی ہو گئے تو ہماری امانت ضائع. امانتوں کو بچانے کے لیے علی کو لٹایا تھا, جان بچانے کے لیے نہیں. اور یارا جان بچانی ہوں تو جویں نبی پاک نے مشتبرک خاک سوٹی سی سارا مکان نہ ہو گیا سی. اے 12 جڑے بدماش آئے سن قتل کرنے واسطے یہ بھی انے ہو سکتے سن. کی خیال ہے یار جتوں کہ بلا نبی بچے گزرے نے, نبی نے مشتبرک خاک اٹھا کے اللہ دے حکم نہ سوٹی, نبی بچوں گزر گیا کسی نے دسا ہی نہیں. جتے سارا مکہ اللہ انا کر سکتا ہے یہ 12 بھی انا ہو جاندے تو مسجد کو سوندا پاوے نہ سوندا جدو انے ہو جاندے تے حملہ کرتے کرنا سن. علی رسول کی جان بچانے کے لیے صرف نہیں لیتے, سیرت بچانے کے لیے, کردار بچانے کے لیے لیتے. مشرکاں دا بہت برا پروگرام سی, دھیان نہ سننا. انہوں دا خیال سے بھی قتل کر دئیے تے جسم دنیا تو ٹر جائے تے دوجا حملہ اٹھ کے سیرت تے کریں گے, کردار تے. وہ کی سویرے اٹھ کے آکھاں گے ساڈے پیسے ساڈے پیسے ساڈے پیسے, وہ آپ تے قتل ہو گئے نے تے پتہ نہیں پیسے کنوں دے گئے نے, اساں پیسے کتھوں لینے نے, اساں پیسے کتھوں لینے. یہ سیرت تے حملہ سی, رات نو صورت تے حملہ سی, سویرے سیرت تے حملہ سی. آج مولا علی دا تعارف سنو, جو سو کے محمد کی صورت بچا لے اٹھ کے نبی کی سیرت بچا لے. صدقے جاواں صدقے جاواں بھائی کیا بات علی ماں سبحان اللہ. سو
کے صورت بچائی، اٹھ کے سوئے ہوئے تھے منہ پہ کپڑا لے کے، جیڑا پریشان ہے وہ پریشانی مکا لو۔ حضرت مالک اشتر نے آخیا سی حملہ کرو، ان کے پاس سامد ہے، ہمارے پاس ناطق ہے۔ نات کے قرآن نبی دی چادر منہ تے لے کے ستے سے سرگی والے بندے اندر داخل ہوئے نے، جڑا پہلا اندر گیا وہ دوجے نوں اشارہ کیتا آ جاؤ، لگی جے صورت بچن۔ علی کی صورت نہ ہوتی تو نبی کی صورت بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ کاش یہ گل کسی شاعر نے کیتی ہوندی، نبی کی صورت بچنے کی، نبی کی صورت بچنے کی صورت کو علی کہتے۔ اے ادھروں ویکھیا، ایک بندہ اگے ودیا، اس نیزے دی چونج نال چادر ایتھے پھڑی، چونج نال چادر آنج ہٹائی، دوجے اتھے سن پیچھے آنج کھلوتے، انہیں آنج کیتا، اس نے کہا علی، واہ بھائی واہ، یہ دا مطلب ہے علی ابو طالب دے بیٹا ہے، پیغمبر دا داماد ہے، حسنین دا باب ہے، بولو بولو، زہرا دا شوہر ہے، کعبے دا گوہر ہے۔ آج ایک نمی بھی گل سن لو، جڑا کفر دا ترا کٹے نہ انہوں علی آنے۔ صدقہ جاما، صدقہ جاما، بازو بلند کر کے پنجے کھول کے ماشاءاللہ گدیری بیٹھے آواز سے جانی چاہیے نعرہ بھائی واہ۔ صحابہ کرام نے بڑے نیک نیک مشورے دیتے ہیں، خلوص نہ دیتے کہ نہ جاؤ حالات خراب نے، کوفے دے بندے بے وفائی کرنگے، یہ تو تنگ کرنگے، مولا نہ جاؤ۔ وہ مشورہ دے رہے تھے امت بن کے، حسین فیصلہ کر رہے تھے امیر بن کے۔ انہاں بھین بھراواں یہ وچ کمی بیشی نہیں ہون دتی، نقصان بھرا دا بھی بڑا ہوا ہے، نقصان ہمشیر دا بھی بڑا ہوا ہے۔ ترے بہن پڑھا کوفے جدوں قافلہ گیا نا، کوفے ایک بندہ دربار جڑا سی نا ابن زیاد ملعون دا، او دے وچ کم لگا سی، مستری سی، او دا نام مسلم معمار مستری معمار کم لگا سی، وہ کوئی نقش نگاری پہ کرتا سی، گارے نال دے ہاتھاں دا میرے بھرے سن، تو میں کم پیا کرتا سا جدوں میرے کنا تے ڈولاں دیاں آوازاں آئیاں، جدوں میرے کنا تے باجے بجن دیاں آوازاں آئیاں۔ آندا جڑا میرے تے ٹھیکیدار کھلوتا سی نا کام کران والا، ابن زیاد دربار چ کام لگا مسلم معمار، وہ آندا میں انہوں آکھیا کہ باہر کی ہے، اس آکھیا باہر نا، وہ تسی بھی سن کے رو رو کے ہن تھک گئے، باغی قتل ہو گیا، نعوذ باللہ، خارجی نے خروج کیتا سی قتل ہو گیا، وہ لواہی کی نار ہے، وہ سکا میں ویکھ سکنا، وہ سکا اعلان ہویا تم ہی ویکھ لو۔ وہ مسلم معمار آندا ہے، میں وہ کو اجازت لے کے باہر نکلیا، جیڑے ویلے میں بازار چ آیا آندا میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی، سراں وچوں نیزے باہر گزر آئے، مستورات دے سراں تے چادراں کوئی نہیں سن، پردے نوں روندیاں با حجاب آندیاں سن۔ آندا جڑی بی بی پہلی باری میں ویکھی ہے نا، وہ دے والاں دا پردہ منہ اگے سی تے جتھے وال پہ مکدے سن نا وہ تو خون دے قطرے پہ ڈگدے سن۔ انہاں لوکاں نوں ماریا سی، آندا تو 3 وین میں اپنے کناں نال سنے نے، وہ میں تانوں سنا دینا، مینوں اجازت دے۔ پڑھ کے 1 منٹ باقی ہے تو میں ہن یہی پڑھ سکنا، ادوں اگے میں ہن نہیں جا سکتا۔ آندا جدوں بی بی وین کیتے نا اس سارے لو ویکھ کے آؤ جی بسم اللہ، توجہ میرے بل ہے جی، پڑھا کہ آ جان پڑھنا، میں گھنٹہ پڑھ گیا، میں گھنٹہ پڑھ آ جاؤ، یہ نہ پڑھنا، میں کیا میں گھنٹہ پڑھ لیا، نہیں تو وہ پڑھ دینے کہ روایت پڑھ لا جے تہاڈا موڈ ہوے، روایت 1-2-3 منٹ چ مک جائے۔ وہ جدوں بی بی بولی ہے نا جدے والاں چوں خون پیا ڈگدا سی،
آندا مینوں ادو پتہ لگا نیزے تیرے بھرا دا سار ہے، کیونکہ وہ ویر کہہ کے وین کر دیا بہادر۔ میں کوئی بنا کے گل نہیں پہ کرتا، میں کتاب دی گل پہ کرنا، مینوں کسے قسم چکن دی لوڑ بھی نہیں۔ یہ گل آخنا ہی فضول ہے کہ جی میں تواڈے روان واسطے گل کراں تو میں تواڈا اللہ دا مجرم ہاں۔ کیوں اسا لوکاں روان واسطے جھوٹ بولے؟ گل ہی نہیں کرنا کہ جی میں تمہیں روان واسطے جھوٹ بولنا تو میں اللہ دا مجرم ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ کوئی نہیں جھوٹ بولتے سی، قرآن سامنے رکھ کے آندا بولی تو ساکھیا وے میرا پورے جہان تو مہنگا ویر۔ دوجی باری اس گل کی اس کا مینوں شک پی گیا کہ عام خاندان نہیں، پھر اس آخیا وے میرا مہر نبوت دا سوار ویر۔ تیجا ویڑ کر کے اس آخیا وے محمد دی بوسا گا میرا ویر۔ آندا مینوں شک پی گیا کوئی وڈا خاندان ہے جی جنہوں نبوت بوسے دیندی۔ آندا اس پہلا وین کیتا، وہ تریوے وین میں پڑھ دینا جی، یہ چھڑ دینا۔ پہلا وین کر کے اس بی بی نے آخیا لوگ سمجھتے ہیں میرا ویر کہ میں تیرے نال بڑی زندگی گزاری، آیا صدقے جاواں بھین دا درد ویکھو، لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال ساری زندگی گزاری، لیکن تیری قتل تو بعد تیری شہادت تو بعد مینوں انج پیا لگتا ہے جی میں پہلی رات دا چن چڑھدا ہے تے ڈب جاندا ہے۔ میں انیا عرصہ تیرے نال گزار کے میں رجی نہیں، مینوں انج لگیا جی میں پہلی نوجوانوں جڑا پہلی رات دا چن ہوندا ہے وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا ہے، دوجی دا دیر تک رہندا ہے، تیجی دا ہور دیر تک رہندا ہے، چوتھی دا بڑی دیر تک۔ بی بی فرمایا میں میرا چن ویر، لوگ سمجھتے ہیں میں تیرے نال ایک زندگی گزاری۔ حسین مینوں انج لگتا ہے جی میں تیرے نال اینی دیر ہی رہی ہوں، جی میں پہلی رات دا چن چڑھدا تے جلدی ڈب جاندا ہے تے لوگ ویندے ہی رہندے نے کدھر گیا ہے۔ اینی زندگی تیرے نال گزار کے میں انج پہ سمجھنی ہوں میں تیرے نال تھوڑا وقت گزاری۔ ایک بار آنسو آ گیا، دوجا بار بی بی نے فرمایا وے میرا چن ویر جدو میں تیرے کو آئی ہوں نا کربلا، ادو تیرا منہ چوم کے نہیں ٹری، تیری کٹی گردن چوم کے ٹری ہوں۔ یعنی جدو میں آئی ہوں ادو سر کٹ کے لے گیا سن آباد رہو۔ تے بی بی فرمایا میرا سونا ویر میں تینوں بغیر جسم تو بغیر سر تو میں تیرا بدن اطہر ویکھیا، بغیر سر تو۔ بہت بڑا جملہ بی بی آخیا۔ بی بی آخیا تو بھی علی دا بیٹا ہے، میں بھی علی دی بیٹی، تو بھی اسے ماں دا شیر پیتا، میں بھی اسے ماں دی گود چ پلی۔ مینوں نانے آخیا سی یہ پیو دی زینت بی بی، میرے بچ پیو دا حوصلہ ہی وا میرا چن ویر۔ انج ایک میں تینوں دسنا حوصلے بچ اسی سب بھین بھرا ایک جیسے ہاں، انج میرا تینوں بغیر سر تو ویکھنا، بغیر سر تو ویکھنا میرے واسطے آسان ہے، تیرا چادر تو بغیر ویکھنا مشکل۔ واہ واہ، سارا مجمع ہل گیا اس گل۔ کدی نہ رو کسے گاہ میں فرماتے ہیں میں تینوں بغیر سر تو ویکھاں، میں تے برداشت کر لیا، تو کدی مینوں بغیر چادر تو ویکھیں زہرا دا چن کیویں برداشت کریں گا۔ تیسرا جملہ وہ بی بی نے ایک پرانی گل یاد کرائی، وہ میرے کو سن۔ بی بی فرماندی ہے حسین ویر، وہ آندا میں مار میں کنا نہ سنے، وہ بھی آندی سی حسین ویر جدوں تو کدی مدینے بازار چ نکلدا سا نا گلی وچ تے راہ چ نکے نکے بچے کھیڈدے ہوندے سن تے تو انہاں دے کول بیٹھ جاندا سی تے حضرت عباس بھی کول کھلو رہندے سن میرا ویر تے کنی دیر تو بعد حضرت عباس آندے سن مولا چلیے پھر تے تسی آندے سن ٹھہر ہائے کدی آئی ہے میرے تک پھر عباس آندا سی مولا چلیے تے تسی آندے سن ٹھہر کنی کنی دیر تو گلی چ بہ رہندا سن بچیاں کو تے تینوں حضرت عباس پوچھدے سن مولا تسی بچیاں کول بہ رہندے ہو کیتے ضروری کام اسی جا رہے سن تے میرا ویر تو میرے ویر عباس نے مینوں دسیا تو انہوں آکھیا سی کہ نکے نکے بچیاں کول بہیے نا وہ نکے نکے سوال کرتے ہیں تے حسین برداشت نہیں کرتا کہ بچہ سوال کرے تو میں بغیر جواب تو آگے چلا بچہ سوال کرے تو میں بغیر جواب تو آگے چلا جاؤں
بی بی جملہ بڑا وین کیتا ہے، بی بی فرمایا وے بیگانیاں بچیاں نال اینی دیر بہ کے گلاں کرن والیا ایک واری سکینہ نال بول کربلا دے ہٹی پیا تو تینوں بلاندی ہے بھائی میرا چانویر لوکاں دے بچیاں دا لحاظ کرن والیا سکینہ کرنی رہ گئی